ایسا لگتا ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی ایران کی طرف سے اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اس کے لیے تیار تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے کویت میں امریکی اڈے پر ایرانی حملے کے بعد 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تفصیلات شائع کی ہیں، جس کے مطابق اتوار کی صبح ایرانی اسٹرائک میں کویتی پورٹ پر 6 امریکی اہلکار مارے گئے، اور ایک باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ صبح 9 بجے ایران نے یہ حملہ کیا، اور اس حملے سے پہلے نہ تو کوئی سائرن بجے نہ ہی کوئی وارننگ دے کر فوجیوں کو الرٹ کیا گیا تاکہ وہ وہاں سے نکل سکتے یا پھر بنکرز میں چھپ سکتے۔ حملے کے بعد بھی گھنٹوں تک بلڈنگ میں آگ لگی رہی اور تمام اہلکاروں کو ملبے سے نکالنے میں ٹائم لگا، اور یہی وجہ ہے کہ خلیجی ممالک پر ایران کے شدید حملوں پر خود امریکی صدر ٹرمپ بھی حیران ہیں۔ حالانکہ ایران پہلے سے ہی واضح کر چکا تھا کہ وہ امریکی حملوں کے نتیجے میں خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب تک سب سے بڑا سرپرائز خطے کے ممالک پر ایران کے حملے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے CNN کو بتایا کہ ہم حیران تھے، ہم نے عرب ممالک کو کہا کہ ہم نے یہ معاملہ سنبھال لیا ہے، عرب ممالک اس میں بہت کم ملوث ہونے والے تھے، اب وہ خود کو ملوث کرنے پر اصرار کر رہے ہیں، اب وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا فضائی دفاع، ان کی فضائیہ، بحریہ اور قیادت سب ختم ہو گئے ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں مگر میں نے کہا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران قطر اور سعودی عرب میں تیل اور گیس کی تنصیبات پر بھی ایرانی حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ تاہم ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران خطے میں امریکی اہداف کے علاوہ کسی اور کو نشانہ نہیں بنا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں صدر ٹرمپ کے قریب سمجھے جانے والے اور ان کے حامیوں میں شمار ہونے والے امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ قطر اور سعودی عرب نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹس کو گرفتار کیا ہے جو ان ممالک میں ہی بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس حوالے سے آج قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے پاس اپنے ملک میں کسی موساد سیل سے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے۔